السلام علیکم دوستو، دنیا کی سوچوں میں خوش آمدید۔ کیا ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ صرف 100 سال کے لیے تھا اور اس پر افغان اشرافیہ اور قوم پرستوں کے کیا اعتراضات ہیں؟ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ڈیورنڈ لائن کے تاریخی پس منظر پر بات کی تھی کہ افغانستان اور ہند کے درمیان یہ بارڈر مختلف ادوار میں کس طرح بدلتا رہا ہے اور آخر کار برطانوی ہند اور افغان ریاست کے درمیان 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے شروع میں اس کو ایک باقاعدہ سرحد تسلیم کر لیا گیا تھا۔ تاہم پاکستان کی آزادی کے بعد افغان اشرافیہ اور قوم پرستوں نے اس سرحد پر اعتراضات اٹھانا شروع کر دیے۔ آج ہم انہی اعتراضات کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ افغانستان اور خیبر پختونخوا کی سیاست سے واقف ہیں تو آپ نے افغان اشرافیہ اور ان کی حامیوں کی طرف سے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ 100 سال کے لیے تھا اور اس معاہدے کی روح سے خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقے انگریزوں نے 100 سال کے لیے لیز پر افغانستان سے حاصل کیے تھے۔ چونکہ یہ معاہدہ 1893 میں کیا گیا تھا، اس لیے 1993 میں اس معاہدے کے 100 سال مکمل ہو جانے کے بعد یہ علاقہ اب افغانستان کو واپس مل جانا چاہیے۔ کچھ افغان یہ بات بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کسی بھی معاہدے یا ٹریٹی کی زیادہ سے زیادہ مدت صرف 100 سال ہوتی ہے، اس لیے ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ بھی 100 سال مکمل کر لینے کے بعد 1993 میں یعنی 1993 میں ایکسپائر ہو گیا ہے۔ اس لیے 1993 کے بعد بھی پاکستان کا ان علاقوں پر کنٹرول سراسر ناجائز ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ افغانستان کا انگریزوں کے ساتھ تھا اور انگریزوں کے چلے جانے کے بعد یہ معاہدہ بھی خود بخود ختم ہو گیا ہے۔ اس رائے کی وجہ سے ہی وہ پاکستان کو ان علاقوں پر ناجائز طور پر قابض سمجھتے ہیں۔ کیا بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں افغانوں کا یہ موقف درست ہے؟ یہ سب آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ افغان عوام کا ایک بڑا حصہ اس خالصتاً قانونی مسئلے کے بارے میں اس قدر شدت پسندی کا شکار ہے کہ وہ کسی دوسرے موقف کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کسی بھی قانونی مسئلے کے بارے میں حقیقت کو جاننے کے لیے سنی سنائی باتوں پر توجہ دینے کے بجائے بغیر کسی تعصب کے یہ دیکھنا چاہیے کہ بین الاقوامی قوانین اور اصل معاہدے کی شقیں اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی قانون میں معاہدے کب ختم ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی قانون میں کسی بھی بین الاقوامی معاہدے اور ٹریٹی کے اطلاق کے متعلق جو قانون لاگو ہوتے ہیں ان کو ویانا کنونشن آن دی لا آف ٹریٹیز میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک ویانا کنونشن کے اس قانون کو پوری طرح مانتے ہیں۔ ویانا کنونشن میں کسی بھی معاہدے یا ٹریٹی کے خاتمے کے بارے میں آرٹیکل 54 میں واضح کر دیا گیا ہے کہ بین الاقوامی قانون کے اس آرٹیکل کے تحت دو ملکوں کے درمیان کسی ٹریٹی کے خاتمے کی صرف دو ہی صورتیں ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت یہ کہ اس ٹریٹی کے اندر ہی اس کے خاتمے کی شرائط، طریقہ کار یا خاتمے کا وقت بیان کر دیا گیا ہو۔ ان شرائط یا طریقہ کار پر عمل کر کے یا اس بیان کردہ وقت کے گزر جانے کے بعد ٹریٹی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی معاہدے کے خاتمے کی دوسری صورت یہ ہے کہ معاہدہ کرنے والی تمام پارٹیز باہمی رضامندی سے اس معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کر دے۔ بین الاقوامی قوانین میں 100 سال بعد معاہدے کے ایکسپائر ہونے والی بات سرے سے موجود ہی نہیں، اس لیے بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں کسی بھی معاہدے بشمول ڈیورنڈ لائن معاہدے کے 100 سال بعد خود سے ختم ہو جانے والی بات سراسر غلط ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی مت ہے جو نہ جانے کیسے افغان عوام میں اس قدر مقبول ہو گئی ہے۔ اگر افغانستان کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ 1919 یعنی 1919 تک افغانستان کی خارجہ پالیسی انگریزوں کے پاس تھی۔ 1919 میں تیسری اینگلو افغان وار کے بعد افغانستان نے انگریزوں سے باقاعدہ آزادی حاصل کی۔ اس آزادی کا باقاعدہ اعلان 1919 کی ٹریٹی آف راولپنڈی میں کیا گیا تھا۔ 1919 کی ٹریٹی آف راولپنڈی میں افغانستان کو باقاعدہ طور پر اندرونی اور بیرونی معاملات میں مکمل آزاد حیثیت دے دی گئی تھی۔ اس تاریخی حقیقت کو افغانستان سرکاری طور پر تسلیم بھی کرتا ہے۔ اس کا اظہار افغانستان کی سرکاری دستاویزات میں بھی ملتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر افغانوں کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ کسی ٹریٹی کی مدت 100 سال ہوتی ہے تو پھر 1919 کی ٹریٹی آف راولپنڈی 2019 میں ایکسپائر ہو جاتی ہے، اور اگر 1919 کے راولپنڈی معاہدے کے خاتمے کا مطلب تو یہی لیا جائے گا کہ افغانستان کی آزادی ختم ہو گئی، وہ دوبارہ سے برطانیہ کی
کی کالونی یا اس کی خارجہ پالیسی دوبارہ سے برطانیہ کے ہاتھ میں چلی گئی اور اس طرح افغانستان کی آزاد حیثیت پر ہی سوال کھڑا ہو جائے گا۔ 100 سال میں ٹریٹی ختم ہو جانے والے موقف کے حق میں دلائل دیتے ہوئے اکثر لوگ ہانگ کانگ کی مثال پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کا ہانگ کانگ کی ملکیت کا معاہدہ 100 سال بعد خود ہی ختم ہو گیا تھا اور انگریز 100 سال بعد معاہدہ ایکسپائر ہو جانے کے بعد ہانگ کانگ کا کنٹرول چین کے حوالے کر چلے تھے۔ ہانگ کانگ والی مثال کے جواب میں بین الاقوامی قوانین کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہانگ کانگ کے علاقے انگریزوں نے 99 سال کی لیز پر حاصل کیے تھے اور لیز ختم ہونے کے بعد 1997 یعنی 1997 کو یہ علاقے انگریزوں نے چین کو واپس کر دیے تھے، مگر یہ اس لیے ہے کہ انگریزوں نے چین کے ساتھ لیز کا جو معاہدہ کیا تھا اس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ بات لکھی گئی تھی کہ لیز کی مدت 99 یعنی 99 سال ہوگی۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہانگ کانگ کی مثال کا اطلاق ڈیورنڈ لائن پر اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ ڈیورنڈ لائن معاہدے کے مطابق خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقے لیز پر انگریزوں کے حوالے نہیں کیے گئے تھے، اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ 1893 یعنی 1893 والے ڈیورنڈ لائن معاہدے میں معاہدے کی ایکسپائری یا خاتمے کی 100 سال یا پھر کوئی اور مدت بیان نہیں کی گئی تھی، اور نہ ہی معاہدے میں اس کے خاتمے کی کوئی صورت بیان کی گئی تھی، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ علاقے 100 سال یا کسی اور مدت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے انگریزوں کے حوالے کیے گئے تھے۔ 1893 یعنی 1893 کے ڈیورنڈ لائن معاہدے کی کل 7 شقیں تھیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن معاہدے کی کسی شق میں بھی اس معاہدے کے خاتمے کی 100 سال یا پھر کوئی اور مدت کا تعین ہی نہیں کیا گیا تھا۔ 1893 اور 1905 یعنی 1893 اور 1905 والے معاہدے کب ختم ہوئے؟ جیسا کہ ہم پہلی قسم میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ 1893 کے بعد 1905 یعنی 1905، 1919 یعنی 1919 اور 1921 یعنی 1921 میں کل 4 ایسے معاہدے کیے گئے جن میں افغان حکومت نے ڈیورنڈ لائن کو بارڈر کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ یہ معاہدے ہی ڈیورنڈ لائن کو قانونی حیثیت دیتے ہیں۔ کچھ ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ 1893 کا معاہدہ برٹش انڈیا کا افغان بادشاہ کے ساتھ تھا، نہ کہ افغان ریاست کے ساتھ، اس لیے یہ معاہدہ 1901 یعنی 1901 میں امیر عبد الرحمن کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ یہی معاملہ 1905 یعنی 1905 والے معاہدے کے ساتھ بھی تھا۔ 1905 والا معاہدہ گورنمنٹ آف انڈیا اور امیر حبیب اللہ کے درمیان تھا، اس لیے یہ معاہدہ بھی 1919 میں امیر حبیب اللہ کی وفات تک نافذ العمل رہا، مگر کچھ ماہرین بادشاہ کی وفات کے ساتھ معاہدے کی ایکسپائری والی رائے سے بھی اختلاف کرتے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں 1919 کے معاہدے پر دستخط کے ساتھ 1893 اور 1905 والے معاہدے ختم ہو گئے، کیونکہ 1919 میں معاہدے میں باضابطہ طور پر پچھلے تمام معاہدے ختم ہو جانے والی بات لکھی گئی تھی، اس لیے عملی طور پر 1893 اور 1905 والے معاہدے 100 سال تو کیا اس سے بہت پہلے ہی ختم ہو گئے۔ 1919 والا معاہدہ اس لیے بھی سب سے اہم ہے کہ یہ معاہدہ پہلی دفعہ آزاد افغانستان اور برٹش انڈیا کے درمیان تھا، یعنی یہ معاہدہ 2 ریاستوں کے درمیان طے پایا تھا، نہ کہ بادشاہ اور ریاست کے درمیان۔ 1919 والے معاہدے میں اس ٹریٹی کے ختم کرنے کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں بتایا گیا تھا، اس لیے یہ معاہدہ ہمیشہ کے لیے تھا۔ 1919 والے معاہدے میں بھی ڈیورنڈ لائن کو باقاعدہ بارڈر مانا گیا تھا۔ 1921 یعنی 1921 میں افغانستان اور برٹش انڈیا کے درمیان ایک اور معاہدہ کیا گیا جس میں بھی افغان حکومت نے ڈیورنڈ لائن کو باقاعدہ طور پر تسلیم کیا تھا۔ اس معاہدے کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے طریقہ کار کو طے کرنا تھا۔ 1921 والا معاہدہ چونکہ ایک تجارتی معاہدہ تھا، اس لیے پہلی دفعہ اس میں معاہدے کو ختم کرنے کا طریقہ کار بھی لکھ دیا گیا تھا۔ معاہدے کے آرٹیکل 14 میں یہ لکھا گیا تھا کہ کوئی بھی فریق معاہدے کے پہلے 3 سال گزر جانے کے بعد کسی بھی وقت 1 سال کا نوٹس دے کر ختم کر سکتا ہے۔ 1949 یعنی 1949 میں افغان لویا جرگہ نے اسی آرٹیکل کو بنیاد بنا کر 1921 والا معاہدہ ختم کر دیا۔ اس وجہ سے اکثر افغان یہ کہتے ہیں کہ 1921 والا معاہدہ ختم ہو جانے سے ڈیورنڈ لائن بھی ختم ہو گئی، لیکن بین الاقوامی ماہرین اس رائے سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں
कि 1921 वाला मुआहिदा खत्म हो जाने से 1919 यानी 1919 वाला मुआहिदा खत्म नहीं हो जाता और 1919 वाला मुआहिदा बदस्तूर अपनी जगह मौजूद है, जिसमें ड्यूरेंट लाइन को बाकायदा सरहद माना गया था। ये बात 1930 यानी 1930 में अफगानिस्तान के बादशाह नादिर खान ने ब्रिटिश इंडिया को भेजे गए डिप्लोमेटिक खत में भी मानी थी कि उनका मुल्क 1919 और 1921 वाले दोनों मुआहिदों को बैक वक्त मानता है। इसलिए अब अगर 1921 वाला मुआहिदा खत्म हो भी जाए तो 1919 वाला बदस्तूर अपनी जगह मौजूद रहेगा। एक सवाल ये भी उठाया जाता है कि अंग्रेजों के बरसगीर से चले जाने के बाद ये पिछले सारे मुआहिदे खुद ही खत्म हो गए। अब अंग्रेजों के बरसगीर से चले जाने के बाद पाकिस्तान के वजूद में आ जाने के बाद अफगानों ने ड्यूरेंट लाइन की कानूनी हैसियत मानने से इनकार कर दिया। कुछ अफगानों का ये मौक़िफ़ था कि चूंकि ये तमाम मुआहिदे उनके और अंग्रेजों के दरमियान तय पाए गए थे, इसलिए अंग्रेजों के चले जाने के बाद ये मुआहिदे खुद ही खत्म हो गए और चूंकि अफगानिस्तान का पाकिस्तान से ड्यूरेंट लाइन पर कोई मुआहिदा नहीं, इसलिए ड्यूरेंट लाइन की कानूनी हैसियत खत्म हो गई है। ये बैनुल अक़वामी क़वानीन के सरासर खिलाफ है। आज दुनिया के मुल्कों के दरमियान जितने भी बॉर्डर वाक़या हैं, इनमें से अक्सरियत बॉर्डर कॉलोनियल ताकतों के दरमियान तय पाए गए थे। कॉलोनियल ताकतों के चले जाने के बाद नई वजूद में आने वाली आजाद रियासतों ने वो बॉर्डर कॉलोनियल ताकतों से ही विरसे में लिए। आज अगर तमाम मुल्क इस बुनियाद पर वो बॉर्डर मानने से इनकार कर दे कि उन्होंने तो इन बॉर्डर्स को तय ही नहीं किया और ना ही इन बॉर्डर्स को मानने का कोई मुआहिदा किया है, ऐसी सूरत में दुनिया ना खत्म होने वाली जंगों की तरफ धकेली जाएगी और इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल की शिकार हो जाएगी। इसलिए बैनुल अक़वामी क़वानीन में इस चीज को पहले से ही तय कर दिया गया है। बैनुल अक़वामी कानून में नई पैदा होने वाली रियासत यानी सक्सेसर स्टेट को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो अपने से पहली रियासत यानी प्रेडिसेसर स्टेट के तय किए हुए बॉर्डर्स को मानेगी। बैनुल अक़वामी क़वानीन में ये बात वियना कन्वेंशन ऑन सक्सेशन ऑफ स्टेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रीटीज के आर्टिकल 11 में तय की गई है। इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि सक्सेशन ऑफ स्टेट यानी एक रियासत से नई रियासत के वजूद में आने के बाद ऐसे मुआहिदों की कानूनी हैसियत बरकरार रहेगी जो मुआहिदे किसी बाउंड्री यानी बॉर्डर को तश्कील देता होगा, वो पुरानी रियासत से खुद ही नई रियासत को मुंतकिल हो जाएगा। इसलिए बैनुल अक़वामी क़वानीन ड्यूरेंट लाइन के बारे में बिल्कुल वाज़ेह है कि ये मुआहिदे अंग्रेजों के चले जाने के बाद पाकिस्तान को मुंतकिल हो गए थे। इसी कानून के तहत खुद अफगानिस्तान के दूसरे बॉर्डर्स रूस के चले जाने के बाद ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान को अस खुद मुंतकिल हो गए थे और अफगानिस्तान को इस कानून को वहाँ लागू करने में कोई एतराज भी नहीं। अफगानिस्तान की हुकूमत इस मामले को आज तक अक़वाम मुत्तहिदा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या किसी बैनुल अक़वामी फोरम पर भी इसलिए नहीं लेकर गई क्योंकि उनको पता है कि कानूनी लिहाज से उनके दावे में कोई दमखम नहीं और ना ही उनकी तरफ से ड्यूरेंट लाइन के बारे में किए गए दावों की कोई कानूनी हैसियत है, बल्कि ये तो सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने और सियासी फ़ायदा लेने की एक तरकीब है जो वो गुज़िश्ता 70 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ड्यूरेंट लाइन के बारे में आपको हमारी वीडियोस और मालूमात कैसी लग रही हैं, कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। शुक्रिया।